बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। ईरान अमेरिका की दोबारा एक बड़ी जंग का आगाज होते होते रह गया है। ट्रंप ने बिल आखिर बड़ा यू टर्न लिया है, पाकिस्तान ने बड़ा अहम रोल प्ले किया है और अब जो ऑपरेशन फ्रीडम या प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया गया था, ईरान ने उसको उड़ा के रख दिया है। और इससे पहले एपेक फ्यूरी जो ऑपरेशन का नाम दिया गया था, उसके बाद ये दूसरा प्रोजेक्ट शुरू किया गया और ऐसे लगता है कि अमेरिका अब ऑफेंसिव की बजाय डिफेंसिव स्ट्रेटेजी पर है। इस सारी सूरत पर लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ यूएई ने पाकिस्तान पर एक नई लंका ढाई है। पाकिस्तान को इस सारे मामले का किस तरह मुआशी नुकसान होगा। उर्दगान दूसरी तरफ अब एक्टिव हो गए हैं, पूरे यूरोप को उन्होंने ललकारा है और ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं एक और आग भड़कने जा रही है। बहुत आम और बड़ी खबरें हैं आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक मरतबा फिर ईरान और अमेरिका जंग के धाने पर पहुंचे। बगैर सीज फायर टूटता हुआ दिखाई दे रहा था और ऐसे लगता था कि अगले चंद घंटों के अंदर एक बड़ा अटैक ईरान पर होने जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल धमकियां दे रहा था। और साथ ही ये बात भी हम कर रहे थे कि ये अमूमन हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप के नफसियाती हरबे होते हैं और अगर कोई ज्यादा वो तड़ी लगाते हैं, अगर अगला ज्यादा ना काम पे ना डरे, तो फिर वो कोई ना कोई ऐसी ऑफर देते हैं जो ईरान के या किसी भी मुल्क के फायदे में होती है। और अब यही कुछ यहाँ पे हुआ है। यहाँ हमने देखा है कि अब ये जो नया प्रोजेक्ट फ्रीडम किया गया, ईरान इस पर डटा रहा, खड़ा रहा और अब इससे यू टर्न लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन उसके साथ ही आपको पता होगा कि जो तुर्किया है वो बड़े अरसे से यूरोपीय यूनियन के अंदर शामिल होने की कोशिशें कर रहा है। वहां पे लिबरल जो कवानीन है वो नाफज किए गए। ये सारी कोशिशें बेकार हुई और यूरोपीय यूनियन के अंदर तुर्किया को शामिल नहीं किया गया। अब जिस तरह तुर्किया जो है वो दिफाई सलाहियत हासिल कर रहा है, जिस तरह खास तौर पर जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसके अंदर तुर्किया जो है वो लेके आया है जिद्दत, बैलिस्टिक और जो मिसाइल्स हैं उनके अंदर भी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी लेकर आया है। बहुत बड़ी एक नुमाइश हुई है आलमी सतह पे, जहां पे तुर्किया ने पूरी दुनिया को हैरान किया है। और साथ ही अब जो तैयब उर्दगान है उन्होंने ललकार दिया है पूरे यूरोप को। उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन के इदारों में तुर्किया के हवाले से स्ट्रेटेजिक अंधापन बदकिस्मती से अब भी मौजूद है। ये समझना जरूरी है कि तुर्की को मुकम्मल रुकन बनाए बगैर यूरोपीय यूनियन ना तो आलमी किरदार अदा कर सकती है, ना ही मरकज कशिश बन सकती है। तुर्की ऐसा मुल्क नहीं है जिसे सिर्फ जरूरत पड़ने पर याद किया जाए और बाकी वक्त नजरअंदाज कर दिया जाए। यूरोपीय यूनियन को तुर्की की तामीरी रवैये की कदर करनी चाहिए। ऐसे इकदामात या बयानात से गुरेज करना चाहिए जो इस रवैये को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये ना भूला जाए कि ना तुर्किया पुराना तुर्किया है और ना ही दुनिया अब वो दुनिया है जो मगरबी रियासतों के असर और रसूख तक महदूद थी। एक नई दुनिया तश्कील पा रही है। ये बड़े आम स्टेटमेंट है जो कि इसलिए मैं लफ्ज ब लफ्ज आपके सामने रख रहा हूं। तैयब उर्दगान ने कहा कि एक नई दुनिया तश्कील पा रही है जहां इलाकाई तावन बढ़ रहा है, नए किरदार सामने आ रहे हैं और आलमी निजाम तेजी से कसीर कुतुबियत की तरफ जा रहा है। तुर्क यानी इसके अंदर एक मैसेज ये भी दिया है कि अब यूरोप वो ताकत नहीं रहा, ना ही अमेरिका वो ताकत रहा है कि बस उसी जगह पे खड़े रहना है। उन्होंने कहा तुर्की इस नए निजाम में एक मजबूत कुतब बनने की सलाहियत रखता है। आज यूरोप को तुर्की की जरूरत, तुर्की को यूरोप पर जरूरत से ज्यादा है और ये जरूरत मुस्तकबिल में मजीद बढ़ेगी। यूरोप एक दोराहे पर खड़ा है, या तो वो तुर्किया की बढ़ती हुई ताकत को मौका समझेगा या फिर खारिज करने वाली सोच यूरोप के मुस्तकबिल को तारीख कर देगी। एर्दोगान ने उम्मीद जाहिर की है कि यूरोपीय फैसला साज अपनी सियासी और तारीखी तासुबात को तर्क करके तुर्की के साथ मुखलस, हकीकी और बराबरी के सतह पर ताल्लुकात कायम करेंगे जो पूरे बर्रे आज़म यूरोप के लिए फायदा मंद होंगे। अब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो एक किस्म का पूरी यूरोपीय यूनियन को उर्दगान ने ललकारा है कि अगर आप हमें यूरोपीय यूनियन का हिस्सा तस्वर नहीं करेंगे तो फिर आपका मुस्तकबिल तारीख है। अच्छा, दूसरी जो खबर है वो यूएई से रेलेवेंट है। आपने देखा पाकिस्तान ने $3.5 अरब कर्जा था यूएई का, वो वापस कर दिया। यूएई ने उसको ऐसे मौके पे मांगा, यानी इंसिस्ट किया
کہ جب ایک بڑی جنگ شروع تھی، اس سے ایک تاثر ابھرا کہ پاکستان اور یو اے ای کے تعلقات خراب ہیں. اب بہت سارے پاکستانیوں کو وہاں سے واپس بھیجا جا رہا ہے. اس پہ بھی بڑے سوالات ہیں. کچھ لوگ الزام لگاتے ہیں جی انہوں نے کوئی جرم کیا ہوگا، انہوں نے کوئی سوشل میڈیا پوسٹ کی ہوگی. حالانکہ جو لوگ آئے ہیں انہوں نے بتایا ایسی کوئی بات نہیں ہے. اصل میں کچھ لوگوں کے نام عباس، علی، اس طرح کے جو ملتے جلتے ہیں، اس کی بنیاد پہ بھی شاید یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ ایک باقاعدہ اس سے جو ہے وہ چڑ ہے ان کو اور وہ واپس بھیج رہے ہیں. اب پاکستان نے جو دبئی لیکس آئیں اس کے اندر انکشاف ہوا تھا کہ بہت سے پاکستانیوں نے وہاں پہ جائیدادیں بنائی، آف شور کمپنیز بنائی، اور اس کا ریکارڈ پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے. یقینی طور پر وہ رقم جو ہے منی لانڈرنگ ہوئی. اب وہ اربوں ڈالر کی اماؤنٹ بنتی ہے جو ایسٹ وہاں پہ یو اے ای کے اندر پاکستانیوں نے بنائے ہوئے ہیں. تو پاکستان چاہتا ہے کہ یہ رقم واپس ملے یا وہ لوگ جو ہے وہ واپس پاکستان آئیں اور یا ان کے خلاف مقدمات قائم کیے جائے. اور جو دبئی لیکس کے اندر جن کے نام آئے ہیں ان کی پراپرٹیز کی جو تفصیلات ہیں وہ پاکستان نے ایک شعبہ قائم کیا تھا جس نے یو اے ای گورنمنٹ سے رابطہ کیا اور کہا کہ وہ ہمیں تمام تفصیلات سے آپ آگاہ کریں. اب ہوا یہ ہے کہ خبر جو آئی ہے، یہ جرنلسٹ ہیں شہزاد پراچا، انہوں نے یہ خبر بریک کی ہے کہ خبر ہے کہ یو اے ای حکومت کی جانب سے دبئی لیکس میں سامنے آنے والے پاکستانی شہریوں کی جائیداد کی تفصیلات فراہم کرنے سے انکار پر ایف بی آر نے آف شور پراپرٹیز ونگ کو بند کر دیا ہے. یعنی یو اے ای نے انکار کر دیا ہے کہ جن پاکستانیوں نے آف شور پراپرٹیز یہاں پہ بنائی ہے ہم اس کی تفصیلات آپ کو نہیں دے سکتے. اچھا، اب دوسری طرف وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے آف شور پراپرٹیز ونگ کو بند کر دیا گیا ایف بی آر کی طرف سے. اب ایف بی آر نے پاکستانیوں کی غیر ظاہر شدہ بیرون ملک اثاثوں کی نشاندہی، کھوج اور ٹیکس عائد کرنے کے لیے خصوصی آف شور پراپرٹیز ونگ قائم کیا تھا. اس ونگ کو آف شور جائیدادوں سے متعلق ڈیٹا کے اصول اور تجزیے، اے ای او آئی زونز کے ساتھ کوارڈینیشن، کیسز کی پروسیسنگ اور اسیسمنٹ، بین الاقوامی اداروں، غیر ملکی حکومتوں اور مقامی محکموں سے رابطہ کاری، نیز آف شور پراپرٹیز کیسز کی نگرانی اور کارکردگی کے جائزے جیسی ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں. اور اب چونکہ مطلوبہ معلومات تک رسائی ان کو نہیں مل سکی تو یہ شعبہ ایف بی آر نے بند کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یو اے ای نے پاکستانیوں کو یہ فیسلٹی نہیں دی، ایکسیس نہیں دی حکومت کو کہ جن پاکستانیوں کی وہاں پہ پراپرٹیز ہیں آف شورز کے تحت وہ ان کو تفصیلات نہیں دی. پاکستان اور یو اے ای کے اندر جو نئی دراڑ ہے اس کے حوالے سے مزید کچھ ایسی خبریں یا دعوے کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے معاشی محاذ پر متحدہ عرب امارات نے پی ٹی سی ایل سمیت دیگر عام قومی اداروں سے اپنی سرمایہ کاری اور شیئرز واپس نکالنے کا جو فیصلہ ہے وہ کیا ہے یا وہ کر رہا ہے. اب یہ اگر ہوتا ہے تو مزید ایک بڑی انویسٹمنٹ پاکستان سے جائے گی. اب حالانکہ اس کے اندر جو پورا پیمنٹ نہیں کی تھی یو اے ای نے، جس طرح ہم سے اوپر جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ منگوایا گیا، لیا گیا، اس طرح یو اے ای نے پاکستان کو جو ہے وہ نہیں دیا. اب دوسری طرف جو ہے وہ اگر ہم بات کریں تو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ اس وقت آپ دیکھیے یہ جو جنگ چھڑی ہے اس کے اندر جو امریکی محکمہ خارجہ ہے اس نے مشرق وسطیٰ کے اتحادی ممالک کو 8.6 ارب ڈالر سے زائد مالیت کے فوجی اسلحہ فروخت کرنے کی منظوری دی ہے. یعنی اس جنگ سے بھی امریکہ بڑا معاشی فائدہ اٹھا رہا ہے عرب ممالک کو یہ بتا کے کہ ہم آپ کے دفاع کا بندوبست کرتے ہیں. حالانکہ وہاں پہ فوجی اڈے جو امریکہ کے تھے وہ ہونا وہی عرب ملکوں کے لیے بڑا تھریٹ بنے ہیں. اب اس کے اندر قطر 4.1 ارب ڈالر پیٹریاٹ دفاعی نظام یہ خرید رہا ہے. 992 ملین ڈالر کا اے پی کواس جو ہے وہ لے رہا ہے. کویت 2.5 ارب ڈالر یہ کمانڈ سسٹم لے رہا ہے. اسی طریقے سے متحدہ عرب امارات 147 ملین ڈالر کا جو سسٹم ہے وہ امریکہ سے خرید رہا ہے. اب جب 2 دن پہلے اب دیکھیے جو ایران کے خلاف جنگ کے اندر امریکہ کودا تو اس کا نام رکھا ایپک فیوری کہ یہ ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں، ایران کی خیر نہیں ہے، تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے. اور شاید ان کو بتایا یہ گیا تھا کہ 2-4 دن کے اندر ہم جو لیڈرشپ ہے اس کو نشانہ بنا لیں گے ایران کی اور باقی گھٹنے ٹیک دیں گے اور تتر بتر ہو جائیں گے اور معاملات کلود ہوں گے اور امریکہ کے سامنے جو ہے وہ سب گھٹنے ٹیکیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا.
اور اب جو سچویشن ہے وہ الٹی پڑی ہے، اور 2 دن پہلے آبنائے حرمت کے آگے جو عمان کے انٹرنیشنل پانیوں پر جو ایک باقاعدہ جو ہے وہ بلاکج کی گئی تھی، یعنی ناکہ بندی کی گئی تھی امریکہ کی طرف سے، تو یہ بتایا گیا جی ایران نے گھٹنے ٹیک دیے، لیکن ایران نے گھٹنے نہیں ٹیکے، حالانکہ شدید مشکلات ہیں اس وقت، جو معاشی طور پر بہت نقصان ہو رہا ہے، انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے ایران کا، لیکن اس کے باوجود ایران نے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ ابھی 2 دن ہوئے اور یہ جو منصوبہ بنایا گیا، پہلے تو کہا گیا کہ ہم وہ تمام جہاز نکالیں گے جن کو ایران نکلنے نہیں دے رہا، جب وہ نہیں نکال سکا امریکہ تو پھر یو ٹرن لیا اور انہوں نے کہا جی نہیں، ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو گائیڈ کریں گے کہ آپ یہاں سے نکلیں اور یہاں پہ بارودی سرنگیں جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی امریکہ نہیں کر سکا اور بالآخر یہ گھٹنے ٹیکنے پڑے ہیں۔ اور اب پاکستان جو ہے وہ چونکہ فیز 7 کے لیے پاکستان کا نام شاید لیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی درخواست پر ایران کے خلاف امریکی آپریشن معطل کیا گیا ہے، اور یہ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آبنائے حرمت میں پھنسے بحری جہازوں کو نکالنے کے لیے جو پروجیکٹ فریڈم عارضی طور پر ہم روکنے کا اعلان کر رہے ہیں، اور عالمی منڈی میں اس کے بعد تیل کی جو پرائسز ہیں اس کے اندر بھی کمی ہوئی ہے۔ یہ ایک پازیٹیو جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بیسڈ آن دا ریکویسٹ آف پاکستان اینڈ ادر کنٹریز دا tremendous military success that we have had during the campaign against the country of Iran, and additionally the fact that great progress has been made toward a complete and final agreement with representatives of Iran۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا بریک تھرو ہوا ہے کہ ایک فائنل ایگریمنٹ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور یہ جو ہم نے بلاکج کی ہوئی ہے، ناکہ بندی کی ہوئی ہے، پروجیکٹ فریڈم جو ہم نے آپریشن شروع کیا ہے، تو اس کو ہم اس لیے یہاں پہ روک رہے ہیں، معطل کر رہے ہیں، اور فائنل ایگریمنٹ اگر ہوتا ہے، سائن ہوتا ہے، تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور یہ یقینی طور پر میں نے آپ کو مسلسل 2 دن سے بتا رہا ہوں کہ پاکستان اس وقت بھی کوشش کر رہا ہے، چونکہ اگلے ہفتے بلکہ اب تو 4-5 دن رہ گئے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ وہ چائنا کا ایک بڑا عام دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ اس دوران یہ جو ایران اور امریکہ کا ایگریمنٹ ہے فائنل، وہ اگر ہو جاتا ہے تو اسلام آباد کے اندر ایک مرتبہ پھر یہ میز جو ہے وہ سج سکتی ہے، اور اس سے پاکستان کو بھی جو ہے وہ کافی فائدہ ہوگا سفارتی محاذ پر۔ تو اب اس کو بنیاد بنا کر ایک موقع دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی منصوبہ جس طرح بڑا نقصان ہے، وہ امریکہ کو اندازہ ہے کہ اگر یہاں پہ آبنائے حرمت کے اندر اگر ہم جنگ چھیڑیں گے تو اس کا بڑا جانی نقصان ہوگا، تو یقینی طور پر ڈونلڈ ٹرمپ نے اب بیک فٹ پہ گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔